سورۃ الحجر جو ہے نا 15واں نمبر ہے قرآن پاک میں، 54واں شان نزول ہے، تقریباً 5ویں-6 سال کے درمیان جب حضور نے بعثت کا اعلان کیا مکہ کی زندگی میں نازل ہوئی ہے۔ 99 آیات ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را تلک آیات الکتاب و قرآن مبین۔ یہ آیات ہیں کتاب کی جو قرآن مبین ہے۔ ربما یود الذین کافروا لو کانوا مسلمین، بہت مشرک یہ آرزویں کریں گے، یہ کافر جو ہیں یہ آرزو کریں گے، لو کانوا مسلمین، کاش کیا مسلمان ہوتے۔ یعنی جب جہنم میں پہنچ جائیں گے پھر اس ٹائم آرزویں کریں گے، اس ٹائم کیا فائدہ، آج یہ ایمان لے آتے، آج یہ جو نا شرک اور کفر کو چھوڑ دیتے، آج غیروں کی صدائیں لگانا چھوڑ دیتے، پکا سچا کھرا ایمان اللہ پر لے آتے، مگر آج یہ نہیں مان رہے تو اللہ نے بھی کہہ دیا ذرہم یاکلوا ویتمتعوا، ان کو ڈھیل دے دی، اللہ نے کہا چھوڑ دو، کھا لیں برت لیں، ویلہم الامل، لمبی امیدوں میں لگے رہیں، فسوف یعلمون، ان قریب معلوم ان کو ہو جائے گا۔ تو گویا پہلی 2 آیات کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے توحید کے بارے میں بتا دیا کہ توحید کی اہمیت بیان کر دی کہ اس وقت کافر بھی یہ آرزو کریں گے، اور آج ان کی حالت یہ ہے کہ وما یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، کہ ان کے پاس کوئی بھی رسول آیا، آدم تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی بھی رسول آیا، الا، یہ رسول نکرہ ہے، نکرہ کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی بھی رسول آیا۔ اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا ان کے پاس کوئی رسول بھی نہیں آتا، الا کانوا بہ یستہزئون، مگر اس سے ہنسی کرتے تھے۔ یعنی کہ انہوں نے ایک اپنا وتیرہ بنا لیا تھا کہ جو نبی آئے گا، حق بات کرے گا، توحید کی طرف بلائے گا، اللہ کی عبادت کی طرف بلائے گا، اس سے ہنسی مذاق ہی کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت فرما دی، کذالک، بالکل اسی طرح نسل کو یہ ایک ترتیب پہ چلتے چلے گئے، فی قلوب المجرمین، مجرموں کے جو دل ہیں ان کے جو ہے نا انہوں نے ایک راہ بنا لی، اس پہ چلتے چلے گئے کہ لا یؤمنون بہ، کہ ایمان ہم نے جو ہے نا نہیں لانا بے، اس کے اوپر جو اللہ کی وحی ہوتی ہے یہ نبی، وقد خلت سنت الاولین، اور اگلوں کی راہ جو پہ یہ چلتے چلے گئے اور انہوں نے ایسے ہی کرتے چلے گئے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اگر یہ آسمان پہ چڑھ جائیں، ان کے دروازے بھی کھول دیں، تب بھی یہ کہیں گے کہ سکرت ابصارنا، ہماری جو ہے نا آنکھوں پہ جادو کر دیا۔ اس میں اشارہ ہے کہ انسان جو ہے نا جو ہے نا کائنات کی تسخیر کرے گا، وہ بلندیوں پہ جائے گا، چاند پہ جائے گا، مریخ پہ جائے گا، سیارے جائیں گے، راکٹ جائیں گے، جیسے کہ یہ آج ہو رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ہر چیز ہمارے پاس ایک اندازے سے معلوم سے ہم اسے نزول کرتے ہیں، جس طریقے سے آج تو بارش کو بھی لوگوں نے ناپ لیا کہ جتنی ضرورت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اتنی نازل کرتا ہے۔ اس کے بعد تخلیق کائنات کے بعد تخلیق انسانی، وہی جو اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ 2 بڑے دلائل دے کر پھر انسان کو اپنی عبادت کی طرف، اپنی مخالق ہونے کے، اپنا مالک اور رازق ہونے کی طرف توجہ دلاتا ہے۔ اور پھر وہی کہ سجدہ، شیطان نے سجدہ نہ کیا، لعنتی ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگنے لگا۔ اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی ہماری اللہ سندا نہیں تو انہوں نے موڑدا نہیں، کیوں نہیں سنتا؟ بھئی ہم گناہ گار ہیں۔ اب شیطان سے بڑھ کر کوئی لعنتی تھا، اللہ تعالیٰ نے اس پہ لعنت کر دی، وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، تجھے قیامت تک تجھ پر لعنت ہے۔ اب اس لعنتی نے اللہ سے دعا مانگی کہ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ کہ اللہ تعالیٰ فَانظُرْنِی، مجھے مہلت دے دے، إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، جب تک کہ لوگ اٹھائے جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ، بے شک تجھے مہلت ہے، اس وقت تک کے لیے تجھے دے دی، لا یوم الوقت معلوم، وہ جو وقت معلوم ہے یعنی قیامت کی گھڑی تک اللہ نے اس کو مہلت دی ہوئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کہہ رہا ہے قال رب بما اغویتنی، اتنا بدتمیزی سے اللہ سے کلام کر رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ اللہ تو نے مجھے گمراہ کیا، لأزین لہم فی الارض، میں بھی جو ہے نا ان میں زمین میں ان کو بلاؤں گا، ولاغوینہم، انہیں ضرور گمراہ کروں گا، اجمعین، ان ساروں کو، کن کو؟ حضرت آدم اور ان کی اولاد کو۔ اللہ نے کہا کہ میرے اس میں جو بندے مخلص ہوں گے وہ تیرے طریقے پہ نہیں چلیں گے، وجہ قال ھذا صراط علیہ مستقیم، بے شک میرا یہ سیدھا راستہ ہے، میرے بندوں پہ تیری طاقت نہیں چلے گی مگر جو تیری اتباع کریں گے۔ تو ابھی انسان غور کر لے کہ جو آدمی قرآن پہ چلے گا، جو آدمی سنت پہ چلے گا، جو آدمی صراط مستقیم پہ چلے گا، وہ شرک سے بچ جائے گا، وہ کفر سے بچ جائے گا، وہ بدعات سے بچ جائے گا، حتیٰ کہ وہ جہنم سے بچ جائے گا، کیونکہ اللہ نے ارشاد فرما دیا کہ میرے بندوں پہ تیرے کوئی طاقت نہیں ہوگی، الا من اتباعک من الغاوین، یہ جو تیرے گمراہ
جو تیرے پیچھے چلیں گے، جو بدعتیں منائیں گے، نئی نئی شرکیں منائیں گے، نئے غوث بنائیں گے، کسی کو مددگار بنا لیں گے، کسی کو دعائیں بنا لیں گے، کسی کو مشکل کشا بنا لیں گے، کسی کو کھوٹیاں کھڑیاں کرنے والے بنا لیں گے۔ اب ہوگا یہ کہ وہ مشکل کشائی تو انہوں نے ان کی کرنی نہیں ہے کچھ، غوث بنا لیں گے، بلکہ اعظم اللہ سے بھی بڑا بنا لیں گے، مگر انہوں نے ان کی کوئی مدد تو کرنی نہیں ہے، الٹا ان کا ایمان بھی چلا جائے گا۔ اور اللہ نے بتا دیا کہ نہ تمہارا نفع کر سکتے ہیں، نہ نقصان، نہ اپنے نفسوں کا کر سکتے ہیں، بلکہ وہ ان جہنم لموعدہم اجمعین، بے شک جہنم ان سب کا وعدہ ہے، پھر یہ جہنم میں چلے جائیں گے جس کے اللہ تعالیٰ نے 7 دروازے ان کے لیے کھول کے رکھے ہوئے ہوں گے، اور یہ اس کے اندر چلے جائیں گے۔ اسی طرح پھر اللہ نے جنتیوں کا ذکر کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے بتا دیا جب ان کی بیوی کو جب دیا نا انہوں نے بشارت کہ بھئی آپ کا بیٹا پیدا ہوگا، تو وہ انہوں نے آگے سے اس پہ جب حیرت کا اظہار کیا تو فرشتوں نے کہا قالوا بشرناک بالحق ولا تکن من القانطین، ہم نے آپ کو سچی بشارت دی، آپ نے امید نہ ہو، قال من یقنط من رحمت ربہ الا الضالون، کہ اللہ کی رحمت سے کون نا امید ہوتا ہے؟ وہی جو لوگ گمراہ ہیں، یعنی گمراہ لوگ ہیں وہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہیں، اسی لیے تو وہ غوث کو پکارا ہے، کوئی کسی کو پکارا ہے، کوئی کسی سے مدد مانگ رہا ہے، کوئی کسی کھوٹی کھری کروا رہا ہے۔ اگر انہیں اللہ کی رحمت کی امید ہوتی تو وہ پھر اللہ کو ہی پکارتے، جب کہہ رہے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں تو اسی میں پھر غیروں کو کیوں پکارتے؟ ظاہری بات ہے اللہ سے نا امید ہے، ان کو پتہ ہے کہ ہم نے شرک کر دیا، ہم نے کفر کر دیا، نہ ہمیں شفاعت نصیب ہوگی، نہ نجات نصیب ہوگی، تو اب جو ہے نا وہ تکے لگا رہے ہیں، اور وہ جس کو کہتے ہیں کہ بھائی جگاڑ۔ تو اسی طرح اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر کیا اور بتایا کہ ان کی جب انہوں نے نہیں مانی فجعلنا عالیہ سافلہ، تو بستی کے اوپر کا حصہ نیچے کر دیا، یعنی کہ انہوں نے تباہ برباد کر دیا، امطرنا علیہم حجارۃ من سجیل، اور ان کے اوپر کنکر کے پتھر برسا دیے، اور اللہ نے کہا ان فی ذالک لآیات، اس کے اندر بھی اللہ نے نشانیاں، آیت نہیں کا آیات کا، کہ بہت ساری نشانیاں للمتوسمین، فراست والوں کے لیے۔ اب اگر اسی ایک آیت کی تشریح کی جائے نا تو اس سے میں گھنٹے درکار ہیں کہ کس طریقے سے فرشتے آئے اور حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو نہیں پہچانا، علم غیب کی نفی ہو گئی۔ اس کے بعد جب وہ فرشتے آئے اور وہ کافروں نے ان کی بات کو نہیں مانا، یعنی کہ کبائر کرنے والوں کا انجام بھی ظاہر ہو گیا، پھر انہوں نے ان کو کہا کہ ہؤلاء بناتی، کہ بیٹیوں سے شادیاں کرو، یعنی کہ جو عورتیں قوم کی میری بیٹیاں ہیں ان سے شادیاں کرو، اور یہ انجام ایسے لڑکوں کے ساتھ اس طرح کی حرکات نہ کرو۔ انہوں نے اس بات کو نہیں مانا، اللہ تعالیٰ نے انہیں فوراً ہی عذاب عطا کر دیا، اور ہمیں کتنی اللہ نے ڈیل دی ہوئی ہے۔ اگر ایک ایک بات پہ غور کی جائے تو اس کے اندر اتنی نشانیاں اللہ تعالیٰ نے فراست والوں کے لیے رکھ دی ہیں۔ آج ہمارے اندر کون سا گناہ ہے جو ہم نہیں کر رہے؟ ایک ایک گناہ پہ اللہ تعالیٰ نے قوموں کو تباہ کیا، آج ہمارے اندر وہ سب قوموں کے سارے گناہ جمع کر لیں تو ہمارے اندر موجود ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ڈیل دی ہوئی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہماری نشانی ہے، ہمیں آج توبہ کا موقع ہے، آج ہمیں استغفار کا موقع ہے، آج ہم سچی توبہ کریں، آج اپنے دین کو خالص کریں، آج اپنی توحید کو خالص کریں۔ آج قرآن ہمارے سامنے موجود ہے، ترجمے کے ساتھ موجود ہے، اس کو پڑھیں، اس پر ایمان لائیں، اس پہ غور کریں۔ اور اللہ تعالیٰ نے تو ان دو جو تھی نا سمود اور لوط علیہ السلام کی قوم، اور دوسری ان کے بارے میں مشرکین کو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ یہ جو اصحاب حجر والے جو تھے، یا اصحاب الایکا والے تھے، یا یہ قوم لوط والے تھے، اللہ نے بتا دیا کہ فانتقمنا منہم، ان سے اللہ نے انتقام لیا، ان سے بدلہ لیا، وانہما لبامام مبین، یہ دونوں بستیاں کھلے راستے پہ پڑی ہیں، یعنی مکہ والوں کو بتا دیا کہ راستے پر پڑی ہیں، اور ان کے کھنڈرات دے کر، ان کا انجام دے کر توبہ کر لو، استغفار کر لو، کل یہ بھی تمہاری طرح اسی طرح جھٹلا رہے تھے، آج ان کا انجام دیکھ لو، کل تمہارا انجام بھی ایسے ہی ہونا ہے۔ تو انسان عقل مند وہ یہ ہے جو عبرت حاصل کرے، جو دوسرے کے انجام کو دیکھ کر اپنے آپ کو درست کر لے۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے مزید ان کو بتایا کہ قد کذب اصحاب الحجر المرسلین، اصحاب حجر نے بھی مرسلین کو جھٹلایا۔ اب کذب کا مطلب ہوتا ہے جھوٹ بولنا، اور کذب کی یہ تشدید کے ساتھ جب آتا ہے نا کذب، تو اس کا مطلب ہوتا ہے جھٹلانا، یعنی کہ اگلے بندے کو یہ کہنا کہ تو جھوٹ بول رہا ہے، پکا جھوٹ ہے۔ وہ لوگ نبیوں کو اسی طرح جھٹلاتے تھے، یعنی کہتے تھے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، اللہ کے رسول نہیں ہیں، یہ قرآن اللہ کی وحی، اللہ کا کتاب نہیں ہے، اللہ کی توحید کو نہیں مانتے تھے، بتوں کو مانتے تھے، اور ان کی اولیاؤں کے بت بنا لیتے تھے، کوئی مزار بنا لیتے تھے، کوئی ان کے آگے بیٹھ جاتے تھے، کسی کو غوث کہتے تھے، یا غوث باقاعدہ ان کا نام تھا، کہ کسی کو جو ہے نا وہ گھوڑے کی تصویر بنا لیتے تھے، کوئی شیر کی تصویر بنا لیتا تھا، کوئی جو ہے نا
اور ان کی ملائکہ کی تصویر بنا لیتا تھا، کوئی ان کو بیٹیاں قرار دیتا تھا، کوئی اپنے آپ کو بیٹا قرار دیتا تھا، کوئی بچڑے کو خدا بنا لیتا تھا، کوئی چاند سورج کی پوجا شروع کر دیتا تھا، کوئی آگ کی پوجا شروع کر دیتا تھا، حتیٰ کہ بعض لوگ جو تھے ایک بت کے آگے بیٹھ کر گھیرا مار کر بیٹھے ہوئے تھے، اور یہودی جو تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون کے ساتھ ان کے پاس سے گزرے اور ان کو کہنے لگے کہ ہمارے لیے بھی ایسا خدا بنا لے۔ جب انسان مشرک ہو جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے، بدعتی ہو جاتا ہے، تو اس کی عقل کتنی نیچے چلی جاتی ہے، انسان غور کرے کتنا گندا ہو جاتا ہے، کتنا ناپاک ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مثال دی کہ ہجر نے بھی جھٹلایا، وَآتَيْنَاهُمْ آیاتنا، ہم نے انہیں اپنی نشانیاں دی، یعنی کہ بتایا، ان کے پاس نبی آئے، ان کی طرف وحی آئے، ان کو پرانی اسی طریقے سے سمجھایا گیا، فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، انہوں نے منہ پھیرے رہے، وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ، وہ پہاڑوں کو تراش کر گھر بنا لیتے تھے۔ آج بھی نیٹ پہ جائیں نا تو پہاڑ تراشے ہوئے ہیں، او بڑے بڑے مکان بنے جو تا قیامت جو ہے نا وہ نہیں ہلیں گے اپنی جگہ سے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی مضبوط قوت والے کو بھی جو ہے نا پکڑ لیا، فَأَخَذَتْهُمُ السَّيِّئَةُ مُصْبِحِينَ، بس ان کو ایک چنگار آئی صبح کے وقت اور سارے مردہ، فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ان کی جو ہے نا جو کمائی تھی، جو کام تھے ان کے، اغنا یعنی کہ ان کو کوئی کام نہیں آئے، ان کو اس نے غنی نہیں کیا، کس سے؟ عذاب سے۔ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ، اس لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ جو بھی کائنات میں اللہ تعالیٰ نے بنایا، آسمانوں میں، زمین میں، اس کے درمیانے میں، یہ سب اللہ نے حق کے ساتھ بنایا، ابس نہیں بنایا جیسے کہ ہندو کہتے ہیں کہ رام لیلا کی کہانی ہے، بس کھیل کھیل میں کائنات اس نے بنا دی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان الساعۃ اللہ آتیات فاصفی الصف الجمیل، اس میں شک نہیں کے ساتھ آنے والی ہے، یعنی کہ وہ گھڑی آنے والی ہے، یعنی قیامت کی گھڑی آنے والی ہے، آتیات بالکل آنے والی ہے، آ چکی ہے سمجھیں، وصف تو بہت اچھے طریقے سے، صفا جمیل ایسے بہترین انداز میں بیچیں، یعنی کہ درگزر کریں ان کی باتوں پر، کیونکہ جب توحید کا حکم دیا جائے گا، جب شرک سے منع کیا جائے گا تو وہ کہیں گے یہ تو ہمارے بزرگوں کی توہین کر رہے ہو۔ ایک آدمی مر گیا، ہل جل نہیں سکتا، جب اس سے دعا مانگیں گے، اسے بتائیں گے بھائی یہ مردہ ہے، یہ سن نہیں سکتا، دیکھ نہیں سکتا، اس کے مالک کسی چیز کا مالک نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کتمیر کا کھجور کے اوپر جو چھلکا ہوتا ہے اس کا بھی مالک نہیں، اس سے مانگو گے کیا، یہ دے گا کیا؟ تو کہیں گے کہ بھائی آپ تو بزرگوں کی کیا کر رہے ہو، بزرگوں کی جو ہے نا وہ کر رہے ہو، یعنی کہ ان کی انسلٹ کر رہے ہو آپ۔ تو یہ انسلٹ نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ بلکہ ما فی الارض جمیعاً، جتنے بھی زمین میں، اللہ نے کہا کہ میں سب کو ہلاک کر دوں، تو اس وقت کوئی انسلٹ نہیں تھی، بلکہ اللہ تعالیٰ کی توحید، اللہ کی وحدانیت کے جب بیان ہوتا ہے تو پھر یہ جو ہے نا یہ انسلٹ نہیں ہوتی، یہ حقیقت حال ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ارشاد فرمایا کہ ہم نے آپ کو سبع من مثانی، 7 دہرانے والی آیتیں دی جاتی ہیں، یعنی کہ قرآن کا جو موضوع ہے اس کو بار بار دہرایا جاتا ہے، مثانی یعنی کہ دہرانا، اور سبع یعنی کہ 7 بار، اور قرآن جو ایک عظیم قرآن پاک ہے یہ، جس کے اندر مختلف قسم کے موضوع ہیں، اس میں جنت کا ذکر ہے، اس میں جہنم کا ذکر ہے، اس کے اندر احکام ہے، اس کے اندر جو ہے نا اخلاق کے بارے میں، اس کے بارے میں پرانے قصص انبیاء کے موجود ہیں، اس کے آئندہ زندگی کے واقعات موجود ہیں، یعنی کہ اس میں اتنے علوم ہے کہ جس کی حد ہی نہیں، لا تمدن عینک الی ما متعنا بہ ازواج منہم، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آنکھ اٹھا کر بھی اس چیز کی طرف مت دیکھنا جو ہم نے ان کو دی ہے برتنے کے لیے، مال دولت۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا ولا تحزن علیہم، اور ان پہ غم بھی نہیں کھانا کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے، اتنا مال ان کو اللہ نے دیا، اتنی اولاد دی، اتنے جوڑے دیے، کائنات کی ہر ایک چیز ان کو عطا کی، ان کو جو ہے نا سیش عطا کی، مگر ان کو اللہ تعالیٰ نے ایمان نہیں دیا۔ کاش کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایمان دے دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بار بار تبلیغ کرتے تھے، ان پہ جو ہے نا وہ کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، لا تحزن علیہم، ان پر غم نہیں کہیں، واخفض جناحک للمؤمنین، مومنوں کے لیے جو ہے نا اپنی رحمت کا پر بچھا لیں، یہ جو کافر ہیں انہوں نے ابھی ایمان نہیں لے کر آنا، جیسے سورۃ البقرہ میں واضح بتا دیا، خاتم اللہ علی قلوبہم، ان کے دلوں پر مہر لگا دی اللہ نے، ان کے کانوں پر، ان کی آنکھوں پر پردے ڈال دیے، اور ان الذین کفروا، ان کے یہ جو کافر ہو گئے ہیں برابر ہیں ان کے اوپر، آپ ان کو ڈرائیں، انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، انہوں نے ایمان ہی نہیں لانا۔ اور باقی رہ گئے منافق، تو وہ کہتے تھے من الناس من یقول آمنا باللہ والیوم الاخر وما ہم بمؤمنین، کہ یہ اگر دعویٰ بھی کرتے ہیں، یہ زبانی کہتے بھی ہیں، دل سے نہیں مانتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل، اور ان کو بتا دو انی انا نذیر مبین، میں تمہارے لیے کھلا نذیر مبین ہوں۔ نذیر مبین کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ مشرکو شرک سے بچ جاؤ، اگر اس سے نہیں بچو گے تو جہنم میں جاؤ گے، یہ ہے ڈرانا، اس کو کہتے ہیں نذر، ڈرانا۔
کما انزلنا علی مقتسمین، اور جیسے بانٹنے والوں پر اترا، جیسے یہودی تھے، عیسائی تھے، انہوں نے جو باتیں ان کی سمجھ میں آ رہی تھی ماننی تھی، ہلکی چھوٹی موٹی وہ مانی، جو بڑی تھی ان کو انہوں نے نہیں مانا. اپنے قرآن کو یعنی کہ تورات کو، انجیل کو ٹکڑے بنا دیا. الذین جعلوا القرآن عظیم، انہوں نے اپنے قرآن کو جیسے ٹکا بوٹی ہوتا ہے نا، جیسے گوشت کو کاٹتے ہیں چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر لیتے ہیں، انہوں نے بھی ایسے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر لیے. اور اگر وہی حالت آج ہم کریں گے، ہم الگ الگ فرقے بن جائیں گے، الگ الگ قرآن کی آیتوں کو لے لیں گے، ایاک نعبد و ایاک نستعین کو نہیں مانیں گے اور کہیں گے استعینوا بالصبر والصلاۃ. اللہ تعالیٰ تو خود حکم دے رہا ہے غیروں سے مانگو، غوث سے مانگو، مردے سے مانگو، بتوں سے مانگو، قبروں سے مانگو، تو پھر ہمارا بھی یہی حال ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انہوں نے قرآن کو تکا بوٹی کر دیا. وَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، بے شک ہم ضرور ان سے پوچھیں گے، سوال کریں گے. اما کانوا یعملون، اور یہ لوگ جو کام کر رہے ہیں. فاصدع، تو انہیں اعلانیہ کہہ دو، بما تؤمر، جس کا حکم دیا گیا ہے. وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور ان مشرکوں سے کنارہ کشی کر لو، یعنی کہ ان کو ایک دفعہ سمجھاؤ اور پھر سے کنارہ کشی کر لو، کیونکہ پھر وہ استہزاء اور مذاق کرتے تھے. تو اللہ نے کہا اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، ہم ان سے مذاق کرنے والوں سے، ہنسنے والوں سے آپ کو کفایت کریں گے. الذین یجعلون مع اللہ الہ آخر، جنہوں نے اللہ کے ساتھ دوسرے خدا بنا لیا، جنہوں نے اللہ کے ساتھ دوسرا معبود بنا لیا. کوئی کسی نے غوث بنا لیا، کسی نے داتا بنا لیا، کسی نے کھوٹیاں کھڑی کرنے والے بنا لیا، کسی نے بت بنا لیے، کسی نے مزار بنا لیے. آخر فسوف، ان قریب یہ لوگ جان جائیں گے. وَلَقَدْ نَعْلَمُ، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک ہمیں معلوم ہے، اِنَّکَ یضیق صدرک کا کہ تمہارا دل جو ہے تنگ، بما یقولون، جو یہ لوگ کہتے ہیں. سبح بحمد ربک، اپنے رب کی تسبیح کرتے رہو اور سجدہ کرنے والوں میں سو جاؤ. اللہ کی عبادت کرو یہاں تک کہ تمہیں یقین آ جائے، یعنی کہ موت کے وقت تک اللہ کی عبادت کرتے رہو. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو کہا کہ آپ تنگ دل نہ ہو. ہمیں معلوم ہے کہ آپ ان کے ایمان نہ لانے پر، ان کی جو ہے نا استہزاء کرنے پر آپ کا دل تنگ ہوتا ہے جو یہ باتیں کرتے ہیں. تو اللہ کی تسبیح کرو، اللہ کی حمد کرو، سجدہ کرو، اللہ کی عبادت کرو، موت تک اللہ کی عبادت کرتے رہو. آپ انشاءاللہ جنت میں جائیں گے اور یہ کافر جہنم میں جائیں گے. صدق اللہ العظیم.